ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس کتاب کے حوالے سے اظہار خیال پیش فرمائیں۔ اس وقت رات کے 1:15 ہو رہے ہیں یہاں پر ٹورنٹو میں۔ اکیڈمی پاکستان کے ڈائریکٹر صاحب جو ہمارے محسن بھی ہیں اور میرے رفیق بھی ہیں، پروفیسر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے اس کتاب کے کچھ صفحات بھیجے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 عکس جو ہیں اس ہمارے گلوبل ولیج اور میں بڑی ضرورت ہے، اس وجہ سے، اور اس کا مقام بھی یہ چاروں سب کے ہندی کے جو شاعر ہیں، صاحب تبریزی ہوں یا غنی کشمیری یا بیدل دہلوی یا غالب دہلوی، یہ سب اگرچہ کہ صاحب سب کے ہندی کے سب سے بڑے شاعر ہیں، لیکن جو شعر مجھے بھیجے گئے ہیں، انتخاب ہمارے فضل اللہ فانی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں خود نثری ترجمہ کرتا ہوں فارسی اشعار کا، لیکن میں دیکھ رہا تھا بڑا کامیاب آپ کے جو ہے منظوم ترجمہ کیا گیا ہے، اور یعنی یوں سمجھیے کہ ترجمہ جو بہرحال 3 قسم کا ہوتا ہے، لفظی ترجمہ یا معنوی ترجمہ یا مفہومی ترجمہ، ان تینوں چیزوں سے استفادہ کیا گیا ہے اس ترجمے میں، تو یہ بڑا کارآمد ترجمہ ہے۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگرچہ کہ نام 4 عکس ہے، کیونکہ 4 سب کے ہندی کے شعراء کے کلام کا انتخاب ہے، لیکن در حقیقت 4 عکس میں، عکس فارسی میں تو تصاویر کو حصوں کو بھی کہتے ہیں، تو اس میں پہلا فارسی شعر دیا گیا، اس کے بعد سے اردو شعر دیا گیا، اس کے بعد سے تشریح کی گئی، اور پھر اس کا فرہنگ دیا گیا۔ یہ کمال ہے۔ فرہنگ اس وجہ سے دیا گیا کہ مترجم یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس لفظ کے اس معنی کو انتخاب کیا، زیر بار منت بدخو یہ خلقم کے موج، یعنی صاحب کا جو شعر ہے، صاحب تبریزی کا، واصلے دریا ز دستے رد ساحل می شود، یعنی یہ شعر کو کس خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کا جو چناؤ کیا گیا ہے، فضل اللہ فانی صاحب نے کمال کیا ہے۔ میں تو ہوں بدخو یہ مخلوق کا احسان مند کا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ پورا مفہوم جو ہے وہی ہے کہ میں تو ہوں بدخو یہ مخلوق کا احسان مند، موج کو ساحل نے دھتکارا تو دریا سے ملی، تو جب ساحل نے ہٹا دیا موج کو، دھتکار دیا، تو اس کو تو دریا مل گیا، وہ دریا سے جا کے مل گئی۔ تو صاحب کے جس شعر کو، یہ صحیح ہے، میں جانتا ہوں کہ کسی بھی شعر کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ترجمانی ہوتی ہے، لیکن اگر اس قسم کی ترجمانی ہو جس میں 90% جو ہے، 80-90% معنی آپ کے جو ہے اس میں پیوستہ ہوں، تو میں اس کو بڑا کامیاب ترجمہ آپ کے، تو اس میں روزمرہ بھی ہے۔ اب اس سے آسان آپ کے جو ہے اردو کیا ہو کہ میں تو ہوں بدخو یہ مخلوق کا احسان مند، موج کو ساحل نے دھتکارا تو دریا سے ملی، اور دھتکارا لفظ جو ہے آپ کے بہت خوبصورت طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، اگرچہ کہ ہمارے کیا کہتے ہیں دوسرے لفظ بھی جو فارسی کے مانند ہو سکتے تھے، آ سکتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، شعر کے ترجمے میں فضل اللہ فانی صاحب نے الفاظ کا استعمال، روزمرہ کا آپ کی نگہداری، معنی اور مفہوم کا پورا لحاظ، اور رائج الوقت آپ کے جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو دوسرا شعر بیدل جو میرا ہمیشہ آپ کے جو ہے بہت پسندیدہ شاعر ہے، اور میں نے بھی کچھ ان کے بہت سے اشعار کا ترجمہ کیا ہے کہ جلوے مشتاق میں بہشت و دوزخ منظور نیست، میں جو ہے جلوہ مشتاق
میں صرف مشتاق ہوں کہ اس کا دیدار ہو جائے. جلوہ مشتاقم بہشت و دوزخم منظور نیست. منظور یہاں پر فارسی کا منظور ہے، یعنی میری فکر میں یہ نہیں ہے کہ مجھے دوزخ ملے، یا وہ میرا منظور نظر جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں بعض وقت، منظور یعنی میرا مقصد نہیں ہے کہ میں جنت جاؤں یا دوزخ جاؤں. میں تو اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو دیدار ہو جائے کہ می روام از خویش در ہر جا کے می خانی مرا. جہاں کہیں بھی تو چاہے گا کہ دیدار اپنا بتائے، دیدار اپنا کر دے، میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا. اب دیکھیے کتنا خوبصورت طریقے سے فضل اللہ فانی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. شائخ دیدار کو یکساں ہے دوزخ اور بہشت. کمال ہے. شعر کامل آپ کے جو ہے، کیونکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک عروس کا بھی طالب علم ہوں، کہ شائخ دیدار کو یکساں ہے دوزخ اور بہشت. سر کے بل آؤں گا میں جس جا بلاؤ گے مجھے. سر کے بل آؤں گا محاورہ ہے. اب یہاں می رواں مسخیش یعنی میں خود آپ کے جو ہے بڑھ رہا ہوں، لیکن اردو میں جو ترجمہ کیا گیا خوبصورت طریقے سے کیا گیا کہ سر کے بل آؤں گا میں جس جا بلاؤ گے مجھے. تو روزمرہ میں لفظوں کے انتخاب میں، محاوروں میں اور صحیح طریقے سے معنی میں، تو یہ جو چہار آپ کے عکس، جو چار ہمارے فارسی کے عظیم شعراء کے انتخاب اشعار کا آپ کے جو ہے ہماری زبان میں، کیونکہ ہمارا نوجوان جو ہے آج کل گزشتہ 25 سال میں فارسی سے بہت دور ہو گیا، اور مسئلہ یہی ہے کہ اور یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جناب پروفیسر عبدالرؤف رفیعی صاحب کی آپ کے کیا کہتے ہیں ڈائریکٹرشپ میں علامہ اقبال کی آپ کے جو ہے یعنی ایوان سے یہاں سے اکیڈمی سے ہو رہا ہے، اقبال اکیڈمی سے ہو رہا ہے. علامہ نے بے دل کو لیے کہا تھا کہ یہ جو ہے مرشد کامل ہے، اگرچہ کہ غالب جو ہے غالب ان کو محیط آپ کے جو ہے بے قرار کہتے ہیں، لیکن علامہ جو عاشق ہیں ہمیشہ ایک حافظ، اور آپ کے غالب کی کتاب علامہ کے ساتھ ہوتی تھی، تو علامہ کے ساتھ اور علامہ کا یہ جملہ کہ جو شخص ان چار بڑے آدمیوں میں جس میں آپ کے بے دل بھی شامل ہیں اور ہیگل اور آپ کے کیا کہتے ہیں آچاریہ اور ابن عربی، ان کے سحر سے طلسم سے باہر نہیں نکل سکتا. تو میں اکیڈمی کو آپ کے جو ہے مبارکباد دے رہا ہوں کہ صاحب تبریزی تو میری نظر میں سب سے بڑا آپ کے جو ہے سب کے ہندی کا شاعر ہے. رہ گیا غنی کشمیری، وہ تو عظیم شاعر ہے، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. میں یہ کچھ منٹ میں آپ کا اس سے زیادہ کیا وقت لوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب فضل اللہ فانی صاحب ایک استاد آپ کے جو ہے، ضرورت نہیں ہے کہ پوری کتاب پڑھ کر میں کر سکوں، کیونکہ عام طور سے جو باورچی ہوتے ہیں وہ چاول کا ایک دانہ آپ کے جو ہے اٹھا کر پوری بریانی کی دیگ کو کہتے ہیں یہ تیار ہے. تو اسی طریقے سے چہار عکس کے دو چار شعر میں جو ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب فضل اللہ فانی نے چہار عکس میں حق ادا کیا ہے ہماری اس اردو زبان، اور مخصوصاً ہمارے جوانوں کے لیے، اور مخصوصاً ان افراد کے لیے جو فارسی سے پوری طریقے سے آپ کے جو ہے آشنا نہیں ہیں، ان کو اور ایک درس بھی دیا ہے. یہ مجھے بڑا پسند اس وجہ سے آ رہا ہے کہ میں بھی جب کوئی شعر کا ترجمہ کرتا ہوں سلی صاحب کے نثر میں تو فرہنگ دیتا ہوں. فرہنگ دینے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس معنی کو، کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور وہیں پر آپ کے ترجمہ آپ کے کامیاب اور ناکام ہے. وہ معنی جو اٹھائے جائیں، جو اس آپ کے جیسے، اور محاورہ مخصوصاً جب لیا سر کے بل جاؤں گا میں جس جا بلاؤ گے مجھے، تو اب یہ سر کے بل جاؤں گا، اب یہ محاورہ جو ہے جس طریقے سے لایا گیا. خیر، تو بہرحال یہ میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ کرے زور قلم زور بیاں اور زیادہ. اب یہاں پر آپ کے اس وقت -25 ڈگریز ہے، باہر جو ہے حالت یہ ہے پانی اگر اچھالا جائے فضا میں تو برف بن کر گرتا ہے، اور ہم آپ لوگوں سے اس گفتگو میں کر رہے ہیں. یہ اشعار سے بہت بہت ممنون. شکریہ آپ کا، کافی وقت میں لیا. ممنون، بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.